بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم طوبى وحسن مآب۔ سورہ رعد کی یہی آیت میں نے پچھلی تقریر میں بھی تلاوت کی تھی جو مجلس تھی، اور آج محفل۔ اب اس وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک وضاحت کر دوں کہ 55 منٹ یا 1 گھنٹہ بہت ہوا تو کسی ایک موضوع کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی الازہر اسلامک سینٹر کی یہ تقریر تین ایسی مناسبتیں لیے ہوئے ہیں کہ جن پر پورے اشرے بھی پڑھے جائیں تو حق ادا نہ ہوگا، تو بہت ہی مختصر 2-3 جملے ہی میں عرض کر سکوں گا۔ دوسری 2 مناسبتوں میں یاد دلا دیا جائے کہ آپ سب کو مبارک ہو۔ خاندان اہل بیت تو بہرحال خوشی منا رہا، زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا، اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے کہ آج کا ہمارا یہ جشن، بلکہ یہ دن بھی 3 شعبان کا دن ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے فرزند، پھر چوتھے امام امام زین العابدین، اور پھر ان 2 کے درمیان آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہو رہا۔ اب یہ تینوں شخصیتیں ایسی کہ فی الحال میں نے ان تینوں شخصیتوں کی سیرت کو جوڑنے کی کوشش کی اسی آیت کے ذریعے سے جس پر صحیح معنوں میں پچھلی تقریر میں بیان ہو ہی نہ سکا تھا۔ چلیں آیت کا ترجمہ کر دیا جائے، پھر اس آیت کی مدد سے ان تینوں ہستیوں کی زندگی کا اہم ترین ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک اطمینان رہتا۔ کیوں اطمینان کیوں رہتا ہے؟ ذکر اللہ، ذکر خدا کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ خالی ان کی بات نہیں ہے، فارمولہ یاد رکھو، ایک اصول یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم طوبى وحسن مآب، اور جو اس طریقے سے زندگی گزاریں گے ان کو توبہ بھی ملے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا۔ اس کی تشریح میں ہی میری لاسٹ اسپیچ گزر گئی تھی، لیکن جو پہلے قرآن نے فارمولہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو یہ ذکر خدا ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ آیت کی مدد سے ان تینوں ہستیوں کی زندگی کا اہم ترین ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک اطمینان رہتا۔ کیوں اطمینان کیوں رہتا ہے؟ ذکر اللہ، ذکر خدا کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ خالی ان کی بات نہیں ہے، فارمولہ یاد رکھو، ایک اصول یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم طوبى وحسن مآب، اور جو اس طریقے سے زندگی گزاریں گے ان کو توبہ بھی ملے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا۔ اس کی تشریح میں ہی میری لاسٹ اسپیچ گزر گئی تھی، لیکن جو پہلے قرآن نے فارمولہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو یہ ذکر خدا ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ جو لوگ میری مجالس بہت ریگولر سنتے ہیں انہیں ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گئی کہ بعض وجوہات کی بنا پر میں اپنی کچھ بیماریوں کا تذکرہ ممبر سے کرتا رہتا ہوں۔ کچھ معذرتیں کرنا ہوتی ہیں، کبھی تقریر ایسی الجھ جاتی ہے، کبھی سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا جو آج کل ہر تیسرے آدمی کو ایک بیماری ہے، شوگر کی بیماری۔ میں بہت پرانا مریض ہوں، کچھ نئے ہیں، کچھ بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، مثلا بلڈ پریشر، لیکن الحمدللہ ابھی تک کارڈیو کی کسی بیماری میں نہیں ہوں، مثلا کڈنی۔ اچھا، اب یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اپنے حالات نہیں بیان کرنا ہے، جس امام معصوم کا تذکرہ ہے ان کے حالات بیان کرنا ہے۔ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تقریباً میرے پاس 40 سال کا تجربہ ہے بیماریوں کا،
اور اتنے سارے دنیا کے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور جہاں بھی جاتا ہوں بہرحال مومنین کرام، چونکہ ٹیمپریری جاتا ہوں نا، 1 ہفتے 10 دن 15 دن بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ آسٹریلیا کی طرح تو نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک بوجھ اور برڈن بن گیا ہوں کہ تو یہیں جم کے رہ گئے۔ تو اب جب محبت سے ملتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، سرجن بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نئی بات بتاتا ہے، لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ آج کی 90% بیماریاں اس لیے ہیں کہ انسان کے پاس دل کا اطمینان نہیں ہے، یہ ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، چنانچہ اس کے لیے کوئی آدمی سلیپنگ پل لیتا ہے، کوئی آدمی ٹرینکولائزر لیتا ہے، کوئی آدمی ڈرگز لیتا ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوئی آدمی میوزک۔ لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ چلے جائیے آپ ڈاکٹرز کے پاس، وہ یہی کہیں گے ٹینشن سے اپنے آپ کو بچائیے، اسٹریس سے اپنے آپ کو بچائیے، ڈپریشن میں نہ جانے دیجیے اپنے آپ کو، آپ کی 90% بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم علاج کر رہے ہو یہ غلط علاج ہے جو تم کر رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر واقعاً تمہیں یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ اسٹریس، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دلوں کا ایک اطمینان چاہیے، یہ جو چیزیں میں نے کہی نا، اسٹریس اور ٹینشن، اس کا الٹ ہے اطمینان، آدمی کا دل بالکل سیٹسفائیڈ ہو۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ذکر خدا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر خدا کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور ذکر خدا کسے کہتے ہیں؟ ذکر خدا کے 3 اسٹیجز، اور آخری اسٹیج تک خدا ہم کو لے جانا چاہتا ہے۔ پہلا اسٹیج ہے زبان سے ذکر خدا کرنا، جو بہت ہی مختصر کر کے اگر ایک جملہ کہوں تو وہ تسبیح زہرا، یہ ذکر خدا ہے جو زبانی۔ لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے، آخری نہیں ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں نے تسبیح پڑھ لی تو ذکر خدا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، جب اس کی عادت ہو جائے نا تو دل ذکر خدا کرے۔ چنانچہ انگریزی میں ذکر خدا کا ترجمہ لکھا ہے ریممبرنس آف اللہ، دل میں اللہ کی یاد رہے۔ اللہ اکبر زبان پہ نہ ہو، دل میں بھی یہ خیال ہو کہ اللہ سب سے بڑا۔ میں آج کے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں، ورنہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا اور تفصیل چاہتی ہے۔ اللہ کرے کبھی مجھے موقع ملے کہ العصر کے منبر پہ مسلسل 3 4 5 دن گفتگو کا موقع ہو تو زیادہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، لیکن نہ العصر کی انتظامیہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میری 3 4 مسلسل تقریریں ہوں، نہ والنٹیئرز، نہ آنے والے مومنین۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے نا، ورنہ تو اس پہ پورا عشرۃ نصحی خمسہ۔ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، اور پھر آتا ہے آخری مرحلہ ذکر عملی، جو مولا کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹے ذکر خدا کرے۔ یہ حدیث کافی میں، اور سفینۃ البحار دوسری کتاب میں یہ حدیث چھٹے امام کے حوالے سے ہے، جب عبدالعالی ابن عین نے امام سے کہا مولا کوفے والوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تو کہا ہے کہ ایک نصیحت لے کے آنا، تو نصیحت امام نے یہ فرمائی کہ 24 گھنٹے مومن ذکر خدا کرے۔ سننے والے راوی، ایک کافی کی حدیث میں مولا راوی ہیں، عبدالعالی ابن عین جو سفینۃ البحار کی کتاب کا نام ہے، اس کے راوی جو ہیں عبدالعالی ابن عین، چونکہ 24 گھنٹے ذکر خدا کیسے ممکن ہے؟ کہا زبانی ذکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس طرح سے اللہ کی یاد تمہارے دل میں رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، یعنی امام فرما رہے ہیں یعنی حلال و حرام کا خیال رکھو، اس طرح کا ذکر خدا۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا، لقمان ایک بہت مشہور آدمی، کہ آپ نے اتنی عقل کہاں سے حاصل کی؟ کہا بے وقوفوں سے۔ چونکہ کہا بے وقوفوں سے؟ کہا ہاں، ان کا جو عمل میں دیکھتا تھا اور اس پر ہنسی آتی تھی اس کو چھوڑ کے اس کا الٹ عمل کرتا تھا۔ تو کبھی کافر و مشرک، گناہگار اور خطا کار، ان سے آدمی نصیحت لیتا ہے۔ حضرت یوسف کو زلیخا نے کمرے میں بند کر دیا، پورا واقعہ قرآن میں ہے سورہ یوسف، بلکہ اس کی تو شاید کوئی فلم بھی بنائی گئی ہے ایران میں۔ اور اس کے بعد جب اس نے یہ چاہا کہ فعل حرام ہو تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ سامنے جو الماری تھی اس پر کرٹن ڈال دی۔ حضرت یوسف نے سوال کیا کمرے کا دروازہ بند ہے، الماری پہ کرٹن کیوں ڈالا؟ کہا کہ اس میں میرا خدا بیٹھا ہے، بت تھا۔ بت پرست اپنے گھروں میں بتوں کو سجاتے ہیں، اللہ کے ماننے والے خانہ کعبہ کی شبیہ، روضہ رسول کی شبیہ، معصومین کے روزوں کی شبیہ، بت پرست بتوں کو رکھتے ہیں۔
کہا کہ اس میں میرا خدا ہے تو مجھے شرم و حیا آ رہی ہے کہ اپنے خدا کے سامنے کیسے گناہ کروں، اس لیے میں نے پردہ ڈال لیا ہے تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے اور پھر میں اس کا قانون توڑوں۔ حضرت یوسف جو وہاں سے نکلے، بلکہ لفظ تو لوگ لکھتے ہیں کہ بھاگے، اب یہ لفظ نبی کی شان کے خلاف ہے، اس کمرے سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ تیرا جو خدا، اس پر اگر پردہ پڑ جائے تو تجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن میرا جو پروردگار ہے وہ ہر لمحے مجھے دیکھتا ہے اور کوئی پردہ اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ یہ ہے ذکر خدا حقیقی۔ اس طرح سے اللہ کو یاد کرو۔ زلیخا کے واقعے سے یوسف ایک پیغام ہم کو دے رہے ہیں، ان کا خدا ہوگا کہ پردہ ڈال لینے سے یا اس کی آنکھیں بند کر لینے سے وہ آپ کو نہیں دیکھے گا، لیکن جو ہمارا خدا ہے، ہمارے خدا سے مطلب جو خدا برحق ہے، جو حقیقی خدا ہے، جو رب العالمین ہے، اس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے، نہ ہمارا کہیں چھپ کے گناہ کرنا۔ یہ ہے وہ ذکر خدا جس کے لیے قرآن نے کہا یہ ذکر خدا کرو، اس کے بعد نہ تمہیں ٹینشن ہوگا، نہ تمہیں سٹریس ہوگا، نہ تمہیں ڈپریشن ہوگا، تمہاری آدھی سے زیادہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کی بہترین مثال آپ کو کربلا کے واقعے کی ان تینوں شخصیتوں میں ملے گی۔ آقا حسین، مصائب کی انتہا میں بھی اطمینان دیکھیے آقا حسین کا، اطمینان۔ ایسے مصائب کہ آدم سے لے کے قیامت تک نہ کسی انسان پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی صاحب ایمان پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی ولی خدا پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی نبی پروردگار پہ یہ مصائب گزرے۔ بڑے سے بڑا انسان ہو اتنے مصائب کا سامنا نہ کیا جتنا وقت میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں کیا ہے، مگر اطمینان، مگر اطمینان۔ مصائب میں آدمی گھبراتا تو ہے، مصائب میں آدمی پریشان تو ہوتا ہے، لیکن اطمینان دیکھیے۔ اس لیے کہ خدا یاد ہے، ذکر خدا۔ اطمینان کے لیے صرف 2 جملے عرض کر رہا ہوں، اب میں آگے اپنے موضوع پر۔ اس انداز کے جشن کو تو میں نہیں پڑھتا جس کے آپ عادی ہیں، لیکن یہ آقا کا ذکر شروع ہو گئے۔ 2 جملے، پہلا جملہ بھی مصائب کا، دوسرا بھی، لیکن مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ پہلا جملہ کیا؟ تقریباً ہر آدمی جانتا کہ جب آدمی تیر پھینکتا ہے کسی نشانے پر، آج کل تو شوٹنگ ووٹنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، ٹارگٹ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی آپ کا نشانہ غلط جانے کا امکان بڑھتا جائے گا۔ ٹارگٹ جتنا بڑا ہوگا۔ میرے بچپنے میں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی، کراچی میں ہمارے پٹھان یا پختون بھائی، خاص طور پر کلفٹن میں یا چڑیا گھر میں، وہ ایک غبارے کا ایک بورڈ لے کے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ایئر گن دیتے تھے کہ اس کے اوپر چلاؤ نشانہ اور غبارے پھوڑو، جتنے پھوڑو گے اتنا انعام ملے گا۔ اب اتنے بڑے بڑے غبارے، اندھا بھی جو نشانہ باندھ کے وہ ایئر گن کو چلاتا تھا تو غبارے پھوڑ لیتا تھا، خوش ہو کے آتا تھا میں بہت ماہر نشانہ باز ہوں۔ لیکن وہ تو کمال نہیں ہے نا۔ جتنا چھوٹا ٹارگٹ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مشکل ہوگا صحیح نشانہ لگانا۔ اب ذرا اندازہ کریں، آقا حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا چھوٹا ہوتا، گلا۔ ہرملا کا ٹارگٹ جو تھا نا وہ علی اصغر کا گلا تھا، علی اصغر کا جسم نہیں تھا۔ گلے میں اسے تیر لگانا، کتنا چھوٹا گلا ہوتا اور ڈسٹنس کتنا تھا۔ حسین بلندی پر ہے، ہرملا سامنے ہے، ڈسٹنس بھی ہے، گلا اتنا چھوٹا۔ ٹھیک ہے، وہ بڑا ماہر تیر انداز ہے، لیکن اگر حسین کے ہاتھ ہل رہے ہوتے، پریشانی میں ہاتھوں میں کانپ رہے ہوتے ہاتھ، تو نشانہ خطا ہو جاتا۔ ہرملا کا تیر چلا، اصغر کا گلا چھدا۔ یہ ہرملا کے تیر کا کمال نہیں ہے، یہ حسین کا اطمینان ہے کہ اس حالت میں بھی اصغر کو پکڑا ہے تو ہاتھوں کے اندر استحکام ہے، ہاتھ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ذرا سا بھی راشا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اطمینان۔ یہ اتنا اطمینان کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں ہر وقت یاد خدا ہو۔ اور میں نے کہا 2 جملے کہوں گا، دوسرا جملہ تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں۔ پورے قرآن میں ایک ہی انسان کو قرآن نے کہا کہ اے انسان مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان والے، نفس عربی میں انسان کو کہتے ہیں، اے اطمینان والے انسان، اب تیرا امتحان پورا ہو گیا، اپنے رب کی جانب اس حالت میں آ کہ تو اس سے راضی ہے ہی، وہ بھی تجھ سے راضی ہے، جسے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اطمینان والی شخصیت ہے۔ ذکر خدا سے اطمینان ہوتا ہے، یہی وجہ ہے۔ یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شب عاشور بھی آقا حسین نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دو، کیونکہ ساری زندگی میں نے ہر رات ذکر خدا میں گزاری ہے، یہ رات بھی میں مس نہیں کرنا چاہتا، پوری رات ذکر خدا۔ یہ حسین، اور ادھر مولا سجاد
اب یہاں پہ تو فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ حسین کا امتحان بڑا ہے کہ سجاد کا امتحان بڑا. وہ الگ امتحان تھا، یہ الگ امتحان. اگر دو الگ الگ پرچوں میں امتحان لیا جائے تو یہ تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا نا. اور یہاں فیصلے کی ضرورت بھی نہیں. ہمیں پتا ہے کہ دونوں کے دونوں اپنے امتحان میں 100 میں سے 100، وہ بھی محاورتاً ورنہ 100 سے بھی زیادہ. لیکن آقا سجاد کا امتحان جو الشام 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 کہہ کے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، کتنا بڑا وہ امتحان دیا سجاد. لیکن جب دربار یزید کے اندر سجاد کا اطمینان دیکھا یزید تو کہا، کیونکہ میرا مولا کہہ رہا تھا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس نے کہا کہ اللہ کی تعریف کس بات پہ کر رہے؟ بھوکے ہو، پیاسے ہو، قیدی ہو، گھر والے تمہارے ساتھ قید کر کے لائے گئے ہیں، بے وطن ہو، بے گھر ہو. بھئی انسان اللہ کی تعریفیں کب کرتا ہے؟ جب اسے نعمتیں مل رہی. تم اس وقت جس حالت میں کھڑے ہو، ہے کیا تمہارے پاس؟ مفہوم تھوڑا بدل گئے، یعنی جملے تھوڑے بدل گئے. مفہوم یزید کا ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا جو تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو؟ چوتھے امام کا جواب یاد کیجئے گا، الحمدللہ الذی ابلانا. ساری تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. ہر ایک کا تو امتحان بھی نہیں لیا جاتا، ہر ایک کو تو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا. وہ جو سجاد کا یہ اطمینان ہے کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس لیے کہ ذکر خدا یہ دلوں کو اطمینان بخشا کرتا ہے. اس پر میں نے کہا نا کہ پورا خمسہ ہو سکتا ہے آسٹریلیا کے ماحول میں ہمارا بڑا پرابلم، لیکن میں اس وقت آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے 3 آقا کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر آئیے آقا عباس کائنات کی تاریخ کی ایک عجیب شخصیت. کہ پہلے تو ایک چھوٹا جملہ یعنی میرے الفاظ چھوٹے، پیغام بہت بڑا ہے، جلدی سے عرض کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ آقا سجاد وہ تو امام معصوم، آقا حسین امام معصوم، آقا عباس محفوظ عن الخطا تو ہیں مگر 14 معصومین میں نہیں آتے. ان کی فضیلت کے لیے وہی ایک جملہ کافی کہ وہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول ہے، تو عباس کون ہے؟ عباس شبیہ علی مرتضیٰ. اور علی مرتضیٰ کون ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وہی چہرہ تو عباس کو ملا. پیغمبر کی مشہور حدیث کہ اگر کوئی آدم کو اور کوئی نوح کو اور ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ان کے کمالات کے ساتھ دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ، تو علی کے چہرے کو دیکھے. لیکن یہ خالی علی کا چہرہ نہیں ہے، یہ عباس کا چہرہ ہے. اس میں بھی آپ کو آدم ملیں گے، اس میں بھی آپ کو نوح ملیں گے، اس میں بھی آپ کو ابراہیم ملیں گے، اس میں بھی آپ کو موسیٰ ملیں گے، اس میں بھی آپ کو عیسیٰ ملیں گے. شبیہ علی مرتضیٰ ہے عباس، جسمانی اعتبار سے بھی، فضائل کے اعتبار سے بھی. لیکن ایک سوال میرا عام لوگوں سے ہے جو بات ہو رہی تھی ذکر خدا کیا؟ اللہ کی یاد. اللہ کی یاد کا مطلب کیا؟ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا. اپنی مرضی نہ چلاؤ، اپنی دلیلیں ڈھونڈ کر کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو. مرضی چلانے والے تو آج اس انتہا پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی بنائی ہوئی نماز ہے اس کے اندر بھی اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں. عباس. اب مجھ سے میرا سوال لوگوں سے ہوتا کہ آپ کربلا کے مصائب سنتے اور جناب عباس کے حوالے سے سنتے کہ بار بار آقا حسین سے اجازت مانگتے ہیں میدان میں جانے کی اور بار بار روک دیا جاتا. لیکن اگر ہم اور آپ ہوتے، ہمارے اور آپ کے پاس طاقت نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور اگر طاقت ہوتی، کیا چیز؟ آپ کے اور ہمارے سامنے شہزادی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوتی اور ہم خاموش بیٹھے ہوتے. ہمارے اور آپ کے سامنے علی اصغر پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوتا. آقا حسین جو جملہ کہہ کے اصغر کو لے کر آئے تھے نا کہ 3 دن ہو گئے اس کی ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے، اسے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے. آقا علی اصغر سے جسٹ بیفور آقا عباس کی شہادت ہوئی، یعنی آقا عباس نے علی اصغر کی یہ ساری کیفیت دیکھی ہوئی. ہم اور آپ برداشت کر سکتے تھے؟ ہم میں کتنے ایسے مومن ہیں جو یہی کہیں گے کہ اگر ہم یہ منظر دیکھتے کہ ننھی سکینہ کس طرح پیاس سے تڑپ رہی تو ہم کہتے آقا حسین اللہ ہمیں جہنم میں بھی ڈالے تو ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں، لیکن آپ کے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. آقا عباس نے برداشت کی، وہ سارا منظر برداشت کیا. دیکھ رہے ہیں، میں اس طرف تو جا ہی نہیں رہا ہوں کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے یا علی اکبر کے کلیجے کی برچی یا دوسرے مسائل.
اور پھر آقا سجاد کو بھی اس سے ملا لیجئے، کیونکہ میں زیادہ ان شخصیتوں پر گفتگو کر نہیں سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ قافلہ چل رہا ہے، اونٹ چل رہے ہیں، بچے گر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کا حکم آ رہا ہے انہی گرے ہوئے بچوں پر سے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو گزار دو۔ اور آقا سجاد ہیں اور امام وقت ہیں، وہ چاہیں تو اسی وقت قیامت برپا کر سکتے، لیکن کیوں خاموش؟ یہ سارے کے سارے آقا سجاد کے جگر کے ٹکڑے۔ میں جملہ کہہ دوں اگرچہ مجھے جملہ خود اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے آپ سے معافی بھی مانگ لوں کہ اگر یہ جملہ آپ کو ٹھیک نہ لگے تو وقت کی کمی اور ذرا سی جو میری بیماریوں کے ٹینشن۔ آج غزہ کے اندر بچوں کی جو کیفیت ہے، جس طرح مارے جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ یہاں تڑپ اٹھتے۔ میں کتنے ایسے مومنین اور مومنات کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کلپ دیکھنا بند کر دیے ہیں جو غزہ کے حوالے سے آتے ہیں، ہم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کا آپ سے کیا رشتہ؟ وہ آپ کے خاندان کے ہیں، وہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ آپ کی اولادیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک انسانیت کا رشتہ۔ وہ منظر نہیں دیکھا جاتا آپ سے جس طرح سے بچے مسلسل مارے جا رہے ہیں۔ آقا سجاد کی آنکھوں کے سامنے وہ بچے کبھی اونٹوں کے سموں تلے، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جا رہے ہیں، لفظ بہت برا ہے، شہید کیے جا رہے ہیں۔ آقا سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب آقا سجاد کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ آقا سجاد کے خاندان کے بچے ہیں، اور آقا سجاد پورا اختیار رکھتے ہیں اس کائنات پر۔ پھر کیوں خاموش؟ یہ ہے ذکر خدا۔ حکم خدا ہے خاموش تو خاموش رہنا، چاہے تمہارا جگر کا ٹکڑا تمہاری آنکھوں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل رہا۔ جو منظر ہم سے نہیں دیکھا جاتا، اب میں کیا کہوں کہ اس کو میں کربلا سے کیسے ملاؤں؟ 1000 ٹائم، ملین ٹائم، بلین ٹائم بڑا کربلا کا دردناک منظر، مگر آقا سجاد دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جو آقا عباس کی سے بات ہو رہی تھی کہ آقا عباس بھی کربلا میں وہ بچوں کی پیاس دیکھ رہے ہیں، اور آقا سجاد یہ شہادتیں دیکھ رہے ہیں۔ آقا عباس نے وہاں پر یہ آرگومنٹ بھی نہ کیا۔ یہ بہت اہم ایک اصول ہے تقلید کا، مرجعیت کا، جس کے خلاف آج کل بہت پروپیگنڈا ہو رہا۔ میں اشارتاً باتیں کرتا ہوں، کبھی موقع ملا 3-4 مسلسل مجلسوں کا تو ذرا تفصیل بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی سیکوینس کے ساتھ ایک بات آ جائے، لیکن مختصر۔ اور آقا عباس جو ہیں میدان کربلا میں سارے منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سے اجتہاد و تقلید کی بات، سیرت عباس کی روشنی، ان کے پاس تو ایک دلیل تھی اور بہت اہم تھی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ میں نے خود اپنے بابا کو یہ کہتے سنا، آقا عباس کہیں گے کہ بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا تھا، خود بابا سے سنا۔ اور اس کے علاوہ بھی بھائی آقا عباس ماں کی گود میں آئے تو ماں سے سنا، پھوپھیوں سے سنا، خاندان کے بزرگ خواتین سے سنا، مولا علی کے اصحاب سے سنا، دوستوں سے سنا، کیونکہ آقا عباس کی مادر گرامی سے شادی سے پہلے مولا علی نے اس انداز سے وہ شادی کی تیاری کی کہ ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ مولا علی نے کتنی شادیاں کی؟ 12 شادیاں کی۔ شہزادی فاطمہ تو بات ہی اور ام البنین، اس کے علاوہ جو باقی بیویاں سے شادی کس طرح ہوئی، کیا کہا مولا نے، کیا جملے ارشاد، کسی کو نہیں پتا۔ اور خالی مولا علی کیا، اور کسی امام کی حالات دیکھی۔ ام البنین کا رشتہ دینے سے پہلے خاص یہ جملہ کہ مجھے کربلا کے لیے وارث چاہیے، اور اتنا مشہور کر دیا یہ جملہ کہ عباس کو پتا۔ اب اپنے کانوں سے عباس نے اس باپ کا حکم سنا ہے یا خواہش سنی ہے جو امام وقت بھی ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں جو شاید آپ کو تھوڑا سا گراں گزرے، مگر وہ حدیث کا جملہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کے بابا ان سے بہتر ہیں۔ تمام معصومین ایک نور کے ٹکڑے ہیں، مگر رسول خدا اور مولا علی کا رتبہ باقی تمام معصومین سے بلند ہے۔ اور اس کے بہت سارے دلچسپ نکتے بھی ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہی میرے ہاتھ سے آج کی تقریر ہی نکلی جا رہی۔ تو خلاصہ یہ کہ آقا عباس نے براہ راست سنا، کوئی راوی واوی بیچ میں نہیں، اپنے بابا سے سنا، اور باقی لوگوں سے تو سنا ہی، اور اس بابا سے سنا ہے جو عباس کے آقا سے بھی زیادہ افضل ہے۔
اب یہ لفظ ذرا اچھا نہیں لگتا جب اہل بیت میں یہ بات کہی جائے، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ لفظ کہنا بھی ضروری ہے، اور چونکہ خود پیغمبر کی حدیث میں آ گئے۔ عباس کا آقا تو حسین ہے نا، ان سے بھی اب سنا، اور کربلا آ گئے عباس، حسین نے روک دیا۔ اب یہاں دو حدیثیں ہو گئی نا، میرے بابا نے کہا تھا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے، حسین نے روک دیا، تم کربلا میں تلوار نہیں چلا سکتے۔ وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے۔ ایک اصول اس سے الگ سے نکلتا ہے جس پہ کبھی بعد میں بات سنیے گا کہ سرکمسٹانسز چینج ہونے سے اور سچویشن چینج ہونے سے حکم خدا بدل جاتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کہیے گا کہ میری سچویشن چینج ہو گئی، لیکن یوں اپنی جگہ اصول صحیح ہے۔ اب مولا علی نے کس حالات میں کہا، آقا حسین نے کن حالات میں کہا، مجلس سننے والے پڑھے لکھے مجمع کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جس انداز سے ہمارے آج کل جہالت کی باتیں کی جاتی ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے فلاں عالم سے تو یہ سنا، تو فلاں سے یہ سنا، اور 50 سال پہلے تو یہ سنا اور آج یہ سن رہے ہیں۔ لیکن چھوڑیے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ایک امام معصوم کا ایک حکم ہے، دوسرے امام معصوم کا حکم بظاہر اس کے بالکل کنٹراڈکٹ۔ عباس نے کیا کیا؟ عباس نے وہاں پہ اپنی عقل استعمال نہیں کی، اپنے جذبات استعمال نہیں کی۔ تو اس وقت وہ امام معصوم نے کہا تھا پوری زندگی میں وہی تمنا کے انتظار میں رہا، بابا کی تمنا کب پوری کرتا ہوں۔ آج دوسرے امام نے روک دیا، اس وقت یہ امام ہے، آج کی کرنٹ سچویشن ان کے سامنے ہے، چنانچہ مجھے ان کا حکم ماننا۔ اور یہ بہت اہم اصول ہے مرجعیت کے حوالے سے۔ آقا عباس بتا رہے ہیں جو اس وقت کا جو کرنٹ تمہارا لیڈر ہے تمہیں اس کی بات ہر صورت میں ماننا ہے۔ اور دو چھوٹے سے جملے عرض کر کے پھر میں جو آج کی سب سے بڑی خوشی، ایسی خوشی ہے جس خوشی میں خود آقا عباس بھی خوش ہیں اور آقا سجاد بھی خوش ہیں، دونوں کی بڑی خوشی۔ لیکن اس پر آنے سے پہلے یہ آخری دو جملے، آج بھی میں سوچتا ہوں اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور تو نہیں کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ جب ہم کربلا جاتے ہیں، کربلا کی زیارتیں، تو الحمدللہ جیسے پچھلی تقریر میں میں نے کہا لوگ عمرہ بہت کرنے لگے تو زیارت تو اس سے بھی زیادہ، یعنی آسٹریلیا کی بات ہو رہی۔ جب ہم جاتے ہیں تو اگر صحیح معنوں میں کوئی آپ کی توجہ ڈائیورٹ کرنے والا ہو تو ایک طرف حسینی خیمے، دوسری طرف فرات کا دریا ہے، اس کے بعد حسینی خیموں سے چلیں آپ، پہلے وہ جگہ آتی ہے جہاں آقا عباس کا الٹا بازو کٹا، پھر آگے بڑھیں گے تو وہ جگہ آتی ہے جہاں سیدھا بازو کٹا، پھر آگے بڑھیں گے تو آقا عباس کا روضہ آتا ہے، پھر آگے بڑھیں گے تو فرات آتا ہے۔ ذرا سا آپ کو ذہن میں سیکوینس کو تازہ رکھنا، خیمے ہیں، خیمے سے آپ چل رہے ہیں فرات کی طرف، پہلے آئے گی وہ جگہ جہاں ید یسرا الٹا ہاتھ، پھر آئے گی وہ جگہ جہاں ید یمنا سیدھا ہاتھ، پھر آئے گا آقا عباس کا روضہ۔ کچھ یہ سیکوینس غلط نہیں؟ آقا عباس فرات تک گئے، پانی بھر کے آ رہے ہیں، پہلے سیدھا ہاتھ کٹا ہوگا، وہ جگہ آنی چاہیے، پھر آگے بڑھے الٹا ہاتھ کٹا ہوگا، پھر وہ جگہ آنی چاہیے، پھر آگے بڑھے تو شہید ہو کے گرے، تو روضہ تو سب سے آگے آنا چاہیے، روضہ سب سے پیچھے۔ کیوں؟ بغیر یعنی دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ عباس مشک بھر کے خیمے کی طرف آ رہے تھے، سیدھا ہاتھ کٹ گیا آگے بڑھے، الٹا ہاتھ کٹ گیا آگے بڑھے، لیکن آگے نہیں بڑھے، الٹا ہاتھ کٹ گیا مشک چھدی، پھر وہ جگہ آپ کو دکھائی جائے گی یہاں پہ مشک چھدی تھی۔ اس کے بعد اب خیمے کی طرف نہیں گئے، واپس پلٹے دوبارہ فرات کی جانب جانا، کیوں؟ پانی بھر کے لانا۔ دونوں بازو کٹنے کے بعد بھی عباس وہ جذبہ، وہ جوش، وہ شجاعت، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ بابا کی وراثت دیکھی کہ پھر واپس پلٹے فرات کی جانب جا رہے ہیں، تبھی تو روضہ فرات کے قریب ہے بازو کٹنے کے بعد۔ اور کون عباس؟ جو اکیلے گئے تھے، 8000 سپاہی تو خالی دریائے فرات پر عمر سعد نے رکھے تھے کہ جنگ ہم جیتے کہ ہارے تو میں یہاں سے نہیں ہٹنا، اور پورا لشکر تو اس کا 30,000 کا تھا۔ اور آپ نے اتنا مجلسوں میں سنا ہے کہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آقا حسین نے عباس کو بھیجتے وقت عباس کی تلوار اتروا لی تھی، کہا تھا خالی نیزہ لے کے جانا ہے، تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، تمہیں دشمن کو ہٹانا۔ قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 66، سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے،
مظلوم سورہ ہے کہ اس میں خمس کی آیت آئی ہے تو لوگوں نے اتنا اس کے اوپر اپنے عقلی تکے لگائے ہیں خمس سے بچنے کے لیے. سورہ انفال میں خمس کی آیت نمبر 66. وہاں قرآن کریم ایک اصول دے رہا, اور اصول یہ دے رہا وَإِنْ يَكُمْ مِنْهُمْ 20 صابرون یغلبوا علی الکفار 200. اگر تم میں سے 10 آدمی ثابت قدم رہے تو 200 پر اللہ تمہیں فتح دے گا. وَأَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ, اور اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہے یغلبوا الفا, تو 1000 پر. ایک قرآن نے اصول بتائے. یہ جہاد کی آیت ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو جہاد کا حکم دیجئے اور انہیں یہ پیغام دیجئے کہ اگر 10, یہ سورہ 8 آیت 66, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منہم 20 مانے 20, اگر 20 بھی ہوں یغلبوا 200, 100 کہتے ہیں 100 کو, 200 پہ غالب رہیں گے. اور اگر 100 ہوں تو یغلبوا الفا, تو 1000 پہ غالب رہیں گے. یہاں سے جہاد کے ایک اصول بنا, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جہاد واجب ہے جب تک کہ دشمن آپ سے 10 ٹائم زیادہ ہو. اچھا, پھر اس کے بعد کی آیت آئی 67 کہ اللہ جانتا ہے تم کمزور ہو, تو الآن خفف اللہ اب اس میں اور کمی کر رہا. اب 10 ٹائمز نہیں, ڈبل ہو تو جہاد واجب ہے, ورنہ واجب نہیں. یاد رکھیے جہاد واجب نہیں. لیکن جو پہلی آیت ہے جو قرآن نے میکسیمم بتایا, 10 تک کا مقابلہ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ طاقت سے باہر اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتا کہ اگر تم 20 ہو تو 200 پر, اور اگر 100 ہو تو 1000 پر. ایک کا مقابلہ 10 کے بعد 11 ہو جائیں, یہ انسانی طاقت سے باہر. اور وہ عباس تھا کہ جس اکیلے نے 8000 کی اس فوج کو بھگایا جو دریائے فرات پہ پہرا دے رہی. قرآن کے اعتبار سے ایک انسان کی لمٹ ہے 10 ٹائم. چلے 10 کے 11 ہو جائیں گے, 12 ہو جائیں گے. ایک انسان 8000 کو مقابلہ کر کے بھگا رہا ہے, دریا چھین رہا ہے, پانی بھر کے آ رہا ہے. اس کا نام ہے عباس. لیکن ایسا عظیم عباس ساری زندگی جس کی غلامی پہ فخر کرتا رہا, تو پھر وہ حسین کتنا عظیم ہوگا. حسین کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے, چاہے میں زندگی بھر سینکڑوں کیا ہزاروں مجلسیں پڑھوں. لیکن مختصراً آقا حسین کے حوالے سے ایک بات وہیں سے ربط دیتے ہوئے کہ حسین نے کہا ساری زندگی میں نے ذکر خدا کیا ہے, ایک رات بھی میں ذکر خدا کے بغیر نہیں گزار سکتا. وہ پھر دلوں کو وہ اطمینان دیتا ہے کہ جو انبیاء کے امتحان سے بڑا امتحان بھی حسین دیتا ہے, اور کتنے آرام کے ساتھ. لیکن اب وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن ایک روایت ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہے, وہ میں پڑھ رہا ہوں, اور یہ مجھے یاد ہے کہ ایسی ہی سملر ایک روایت رسول خدا کی ولادت کے حوالے سے ہے, وہ میں نے لاسٹ ایئر پڑھی تھی. اچھا, کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں آقا حسین کو ایسی خصوصیت حاصل ہے جو پنجتن میں بھی سوائے رسول کے کسی کو نہیں, اور ایک آدھ ایسی خصوصیت ہے جو صرف ماں اور بیٹے میں. مگر اس پر بات شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دوں جو چوتھے امام اور حسین کے ملانے والا. ابھی آقا عباس اور آقا حسین کو میں نے کوشش کی تھی ذرا سا ملانے کی. اللہ نے حسین سے ایک وعدہ لیا کہ تمہیں اپنی جان میرے راستے میں قربان کرنا ہے, تمہیں شہادت دینا. پچھلی تقریر میں بھی آیت آئی تھی, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہہ دو کہ اللہ کافی ہے شہید کے طور پر, گواہ, اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے. علی کو اللہ نے گواہ بنایا. گواہ کو عربی میں شہید کہتے ہیں, اور جو سب سے بڑی گواہی دے تو سب سے بڑا شہید کہلائے گا. حسین نے شہادت دی, شہادت عظمی. اچھا, یہ اللہ کے لیے حسین نے, اور اللہ نے وعدہ لیا شہادت دینا, اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کے بدلے میں تمہیں 3 چیزیں عطا کروں گا. 3 چیزیں فوراً عطا کروں گا, ورنہ تو اتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہے کہ اردو میں بھی کتاب کا ترجمہ ہو گیا ہے الخصائص الحسینیہ, آقا حسین کی وہ خصوصیت جو کسی میں نہیں. پوری ایک کتاب ہے اردو میں, ہے عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے. کہ 3 تو فوراً وعدے.
اور پہلا وعدہ یہ کہ الامامت فی ذریتہ والاجابت تحت قبتہ والشفاء فی تربتہ، حسین تیرے روضے پہ جو دعا مانگی جائے گی وہ فوراً قبول ہے، امامت تیری ذریت میں ہے، شفاعت تیری تربت یا اس مٹی میں۔ یہ تین وعدے اللہ کے ہیں، اور یہ تینوں وعدے وہ ہیں جو آپ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے چوتھے امام میں نظر آئیں گے۔ دعا، حسین کے روضے میں دعا مانگو، اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا قبول، اور دعا مانگی کیسے جاتی ہے یہ صحیفہ کاملہ میں آقا سجاد نے ہم کو بتایا۔ وہاں دعا قبول ہو رہی ہے، یہاں دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ امامت تیری اولاد میں ہے، مگر جو امامت حسین کی اولاد میں وہ کس کے ذریعے ہے؟ وہ سجاد کے ذریعے ہے، اور عجیب طریقے سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امامت حسین کو ملے تو حسن محروم رہے، جبکہ یہ دونوں بھائی ہر اعتبار سے برابر ہیں۔ تو سجاد نے حسن کی بیٹی سے شادی کر کے حسن و حسین کے نور کو ملا کر امامت کو امام زمانہ تک پہنچایا ہے۔ امامت ذریت حسین میں ہے، سجاد کے ذریعے ذریت حسین میں بھی آئی، ذریت حسن میں بھی آئی، اور خاک شفا میں شفا تربت حسینی میں یہ سب سے پہلے کس نے ہمارے سامنے پیش کیا؟ آج آپ نماز پڑھتے ہیں، کربلا کی مٹی، لوگ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اگر کربلا کی اوریجنل مٹی مل جائے۔ سب سے پہلی شخصیت جس نے کربلا کی مٹی سے سجدگاہ یا مہر بنائی وہ آقا سجاد تھے، اور سب سے پہلی شخصیت جس نے کربلا کی مٹی سے تسبیح بنائی وہ آقا سجاد تھے۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ معلومات کے لیے، اس سے پہلے خاندان اہل بیت میں جنگ احد کے شہید حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کی سجدگاہ بنائی جاتی تھی۔ شہزادی کونین پہلی شخصیت ہے جنہوں نے رسول کے چچا جناب حمزہ کی قبر سے مٹی لے کے اس کی مہر بنائی اور تسبیح بنائی، یہ شہزادی کے استعمال میں آتی تھی۔ کربلا کے بعد آقا سجاد نے یہ دو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، بلکہ اسی میں تو وہ روایت ہے، کسی نے کہا مولا سجاد ایک عمل آپ کا مجھے بہت برا لگتا ہے۔ کون سا عمل؟ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور آپ اس میں کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، خالی دانے گھما رہے ہوتے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات۔ کہا یہ خاک شفا کی تسبیح۔ تو اس نے کہا اس سے کیا ہوا؟ میرا سوال تو اپنی جگہ ہے۔ کہا اس سے یہ ہوا کہ عام تسبیح پر جب تم کچھ پڑھ کے اس کے دانے ہلاؤ گے تو وہ ذکر خدا کہلائے گا، خالی بغیر کچھ کہے دانے ہلاؤ گے کچھ نہیں ملے گا ثواب۔ مگر یہ کربلا کی مٹی ہے جس پر کچھ پڑھ کے ذکر خدا کرو گے تو دوگنا ثواب ملے گا، بغیر کچھ پڑھے ہوئے خالی دانے ہلاؤ گے تب بھی یہ ذکر خدا کرتی رہے گی، ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ کچھ نہ پڑھو تب بھی ذکر خدا، جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی، مجلس نہیں جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی، خیر عربی میں تو وہ بھی مجلس ہے۔ تو آقا حسین امامت ان کی ذریت میں، شفا ان کی تربت میں، قبولیت دعا ان کے روضے میں، یہ آقا سجاد نے تینوں کے طریقے سکھائے، مگر اللہ کا پہلا وعدہ تو آقا حسین سے۔ یاد رکھیے ہمارا ایک عقیدہ کہ جتنے بھی معصومین ہیں، 14 میں سے اب تک 13 دنیا سے گئے ہیں، سب شہادت کے ذریعے سے گئے، لیکن اکثر کی شہادت ایسی ہوئی کہ چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے انکار بھی کیا ہے، لوگوں سے مطلب غیر شیعہ حضرات نے امام حسن کی شہادت کو نہیں مانتے، چوتھے امام کی شہادت کو نہیں مانتے۔ صرف 2 شہادتیں ایسی ہیں جو اتنا کھل کر ہوئی کہ اس کے انکار کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ ایک مولا علی کی شہادت مسجد کوفہ میں، اور ایک آقا حسین نے شہادت کے لیے اس طرح سے کربلا کا میدان منتخب کیا کہ 1400 سال کے بعد بھی ہر پروپیگنڈا ہوا، حسین کی شہادت کا انکار کوئی نہ کر سکا۔ اگرچہ ہر معصوم شہید ہوا، شہزادی کونین بھی شہید ہے، رسول خدا بھی شہید ہے، مگر حسین لیکن باقی سب کی شہادت کا دنیا نے انکار کیا سوائے ان 2 شہادتوں کے۔ اور ان 2 شہادتوں میں بھی ایک فرق ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتا رہا ہوں، جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ صرف 2 شہادتیں ایسی ہوئی ہیں کہ ہر ایک کو ماننا پڑا، ایک علی کی شہادت مسجد کوفہ میں، ایک آقا حسین کی شہادت میدان کربلا میں۔ مگر یہ بھی برابر نہیں ہے، اس میں بھی آقا حسین نے اس انداز کی شہادت لی کہ ایک عجیب پیغام مکمل ہو گیا۔ وہ پیغام کیا مکمل ہوا؟ بس یہ تھوڑی دیر کے بعد، اب جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کے بعد آنے والا۔ اور روایت کیا؟ روایت یہ ہے کہ جب من الصلب الطیب طاہر الامین، جب پاک اور پاکیزہ صلب علی سے
یہ نور حسین رحم مطہر زہرا میں منتقل ہوا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. ہم کہتے ہیں آقا حسین گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلب سے یعنی پاک باپ سے پاک و پاکیزہ ماؤں تک پہنچا. تو جب آقا حسین کی ولادت 6 مہینے کے بعد ہوئی, اور یہ 2 ہی شخصیتیں ایسی ہیں جن کی 6 مہینے کے بعد کی ولادت. پہلی میں اختلاف, زیادہ تر علماء کہتے ہیں وہ یحییٰ جان دا بیپٹسٹ, بعض روایتوں میں وہ عیسیٰ. خیر وہ یحییٰ ہو کہ عیسیٰ ہو اس میں اختلاف ہے. دوسری ولادت آقا حسین اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو جب یہ نور مولا علی سے شہزادی کونین میں منتقل ہوا, 6 مہینے کا حساب لگا لیجئے, شعبان کے مہینے سے 6 مہینے پہلے جائیے. تو اب طریقہ یہ تھا کہ رسول خدا پہلا مہینہ جب رسول خدا حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں, اس سے پہلے فاطمہ کو سلام کرتے ہیں. اب جب رسول حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں, جب کا کیا مطلب, روز آتے ہیں, سب سے پہلے اسی حجرے میں آتے ہیں. تو آنے کے بعد اس طرح سلام کرتے ہیں کہ السلام علیک یا ابا الائمہ, اے تمام اماموں کے باپ. 9 امام پیدا ہونے والے ہیں حسین کی نسل میں. اس طرح کہہ کے پیغمبر نے سلام شروع کیا. پہلا مہینہ. اب مصائب حسین ہو یا ولادت حسین اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ غم کا بیان ہے کہ خوشی کا فیصلہ کرنا مشکل ہے, جلدی جلدی بڑھتا. دوسرا مہینہ, یہ پورے 6 مہینوں کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے. دوسرا مہینہ شروع ہوا. جیسے ہی دوسرا مہینہ شروع ہوا پیغمبر آئے حجرے میں فاطمہ کے, جیسا کہ میں نے کہا روز آتے ہیں. اب جو آئے دوسرا مہینہ شروع ہوتے ہی کہا بیٹی آج سے تو نرم اور آرام دہ لباس پہننا چھوڑ دے. اور کچھ نہیں کہا. اچھا اہل بیت کے گھر میں, فاطمہ کے گھر میں کون سے عالیشان لباس ہوتے تھے, پیوند لگے تھے, لیکن اس میں بھی کہا جو بہت ہی سخت جسم کو اذیت پہنچانے والے لباس ہیں, ہوتا ہے نا بعض اوقات کھال جو ہے چھلنے لگتی, آج سے نرم لباس جس میں ذرا سی راحت محسوس ہوتی ہے وہ چھوڑ دے. ابھی سے مصائب حسین کی تیاری ہو رہی. تیسرا مہینہ شروع ہوا. اب پیغمبر نے کچھ نہیں فرمایا. اب ام ایمن جو اس گھر کی کنیز, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دم سے شہزادی کی غذا ختم ہو گئی. پہلے ہی اہل بیت کے ہاں کون سی بہت ساری مرغن غذائیں ہوتی تھی, مختصر کھانے ہوتے تھے, وہ بھی ختم. بہت معمولی سینکنے والا 24 گھنٹے میں پانی کا 1 گھونٹ. اچھا اگر آپ کے گھر میں بھی کسی کی کیفیت تو آپ گھبرا کے پوچھیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے, طبیب کو دکھاؤ, ڈاکٹر کو دکھاؤ, کیا ہوا. ام ایمن نے کہا شہزادی کونین ایک دم سے, ایک آدمی ساری زندگی اسی طرح سے ہو تو الگ بات ہے, لیکن اچانک کہا پتہ نہیں ام ایمن کیا بات ہے, کوئی چیز کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا. سامنے کھانا آتا ہے, پانی آتا ہے, اللہ کی نعمتیں, اہل بیت تو سوکھی روٹی پر بھی شکر خدا کرتے ہیں, لیکن دل ہی نہیں چاہتا. چوتھا مہینہ شروع ہوا. اب وہ غذا کم سے کم ہو گئی. چوتھا مہینہ شروع ہوا. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا, ام ایمن کہ میں نے دیکھا شہزادی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہی ہیں. اب آج کل تو یہ بلوٹوتھ تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, تو ایسے بہت لوگ نظر آتے ہیں, لیکن وہ تو آج کی ٹیکنالوجی. اس وقت شہزادی یہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں, خالی گھر ہے. اچھا عام حالات میں کوئی آدمی ایسا ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی. کہا یہ میرے شکم میں موجود جو بچہ ہے یہ مجھ سے بہت باتیں کرتا ہے, میرا دل بھی بہلاتا ہے, مجھ سے گفتگو بھی کرتا ہے. خود شہزادی اس طرح اپنی ماں خدیجہ سے باتیں کر چکی تھی تو محدثہ کہلائی. اب یہ چوتھا مہینہ, ابھی کچھ نہیں پتا چل رہا. ایک جملہ یہاں رک کے کہہ دوں, فضائل کے اعتبار سے آقا حسن آقا حسین ایک جیسے ہیں نا, لیکن یہ روایتیں آپ کو آقا حسن کے بارے میں نہیں ملیں گی. اس کے بعد فرماتی ہیں 5واں مہینہ شروع ہوا. یہی ام ایمن گھر کی کنیز ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اب شہزادی, پہلے ہی اہل بیت کی ہاں عبادت کا رواج بہت زیادہ ہے, اب تو شہزادی اتنی نمازیں پڑھنے لگی اور اتنی دیر تک تعقیبات دعاؤں میں لگی رہتی. فاطمہ کی عبادت پہلے ہی کون سی کم تھی نعوذ باللہ, لیکن اس کے اندر اتنا اضافہ.
شہزادی خیریت تو ہے، آپ اس مصلے سے نہیں اٹھتی ہیں؟ کہا کہ پتہ نہیں کیا کیفیت ہے، مصلے سے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ یہ حسین، ایک جملہ ہے، اس کے دو حصے سن لیجیے۔ ماں کے شکم میں آئے تو فاطمہ جیسی ماں، کوئی عام عورت نہیں ہے، فخر مریم ہے جو، فاطمہ جیسی ماں، ان کی عبادتیں بڑھا گئے۔ نانا کی پشت پر آئے تو نانا کے چھوٹے سے سجدے کو اتنا طولانی کر گئے کہ 70 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کہا گیا۔ اور حسین کا کوئی ماننے والا کہہ دے ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت اور ہمیں سجدوں کی کیا ضرورت، اور نماز تو قاتل امام ہے، اور مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں امام شہید ہوئے۔ پڑھو حسین کے حالات، حسینی، دنیا کا ہر شخص نماز میں کمی کر سکتا ہے، حسینی کمی نہیں کر سکتا۔ ماں کی نمازیں، اور عام ماں نہیں ہے، زہرا جیسی عبادت گزار ماں ہے، اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ یہ شکم میں حسین ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا مہینہ شروع ہوا، پہلا دن، چھٹا مہینہ شروع ہوا تو پہلا دن، یہ پہلا دن ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن سنیے، شاید مجھے بات یہیں پہ ایک دم سے روکنا پڑے کیونکہ نماز کی بات کر رہا ہوں، نماز ہی میں تاخیر ہو، 2 4 5 7 منٹ میں کوئی قیامت نہیں آتی ہے، لیکن بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونا۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، پانچواں مہینہ۔ رسول خدا کی ولادت کے لیے 9 مہینے کی روایت، وہ میں پڑھ چکا ہوں 2 سال پہلے، یہ آقا حسین۔ باقی مولا علی کے لیے کوئی ایسی روایت فاطمہ بنت اسد کی نہیں ملتی ہے، خود شہزادی فاطمہ کے لیے کوئی روایت جناب خدیجہ سے نہیں ملتی، خود آقا حسن کے لیے کوئی روایت شہزادی فاطمہ سے نہیں ملتی ہے۔ یا یہ رسول خدا کی ولادت کے 9 مہینے کی تفصیل ہے، اور یا پھر یہ آقا حسین کی۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا، پہلا دن آئے تو پہلا دن فجر کی نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ام ایمن کہتی ہے کہ میں آئی شہزادی کے، اتنا سا تو حجرہ ہے، آپ مدینے میں آج بھی جا کے دیکھی، شہزادی کے سامنے آئی تو آج میں نے دیکھا کہ شہزادی مصلے پر بیٹھی ہوئی رو رہی۔ شہزادی تو روتی تو اکثر تھی، لیکن وہ خوف خدا کا رونا تھا، یہ دوسرے انداز کا رونا۔ گھبرا کے کہا شہزادی خیریت تو ہے؟ کہا کہ آج جیسے ہی میں نے نماز ختم کی اور ابھی پہلی دعا بھی نہیں پڑھی تھی، نماز کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں پہلی، کہ ایک دم سے میرے بیٹے نے مجھے سلام کیا، السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میرا سلام لو، میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ بس جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے سے یہ سنا، انا ولدک العطشان، میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں، میرے آنسو نہیں رک رہے۔ ام ایمن نے کہا شہزادی چلیں آقا رسول خدا سے جا کے یہ بتائیں؟ کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ بابا کو پریشان کروں۔ تھوڑی دیر اور گزری، ظہر کی نماز کا وقت آیا، ظہرین کی نماز ابھی ختم ہوئی، تعقیبات کا وقت آیا، ہم مثلا تسبیح پڑھتے ہیں اور شہزادی سے ہی ہم کو تسبیح ملی، لیکن ابھی پہلی دعا بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا شہزادی کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ رہے، میں نے گھبرا کے پوچھا شہزادی اب کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا جیسے ہی نماز ختم کی، نماز ہم کیسے ختم کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر فاطمہ نے یہ کہا، ادھر شکم میں موجود حسین نے کہا السلام علیک یا اماں، مادر گرامی میرا سلام لیجئے، انا ولدک العریان، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس تک لوٹ لیا جائے گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام ایمن نے کہا شہزادی چلیں رسول خدا کو بتائیں؟ کہا نہیں، میں تو پریشان ہوں ہی، میں نہیں چاہتی میرا بابا پریشان۔ مغربین کی نماز آئی، چھٹا مہینہ ہے جس مہینے میں آقا حسین کی ولادت ہونے والی، اور چھٹا مہینہ شروع ہوا، پہلا دن یہ ہے، پھر دوسرے دن سے لے کے شعبان کی 3 تاریخ تک کی روایت۔ تو اب کہا کہ مغربین کی نماز کا وقت آیا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی شہزادی نے نماز ختم کی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور ادھر ایک بار پھر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور سب سے زیادہ آنسو آئے۔ ام ایمن نے گھبرا کے کہا شہزادی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی میں نے سلام پھیرا، میرے بیٹے نے مجھے پلٹ کے سلام کیا، السلام علیکی یا اماں، مادر گرامی میرا سلام لیجئے، انا ولدک السحقان، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا جائے گا، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اب میں جاؤں گی بابا کے پاس۔ چنانچہ اٹھ کے رسول کے حجرے میں آئی جو بالکل برابر تھا۔ بابا یہ میں نے کیا سنا؟ پیغمبر نے گلے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا فاطمہ صبر کر، بس اتنا یاد رکھ تیرا یہ بیٹا پیاسا بھی ذبح کیا جائے گا، لباس بھی لوٹا جائے گا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال بھی ہوگا، اس سے زیادہ میں تجھے بتا نہیں سکتا کہ اس پہ کیا مصائب گزریں گے۔ وہ جب وقت آئے گا تو دنیا کے سامنے وہ بیٹی میری ایک
نصیحت یاد رکھ، اپنے حسین کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا۔ یہ چھٹے مہینے کے پہلے دن پیغمبر کی نصیحت آ رہی ہے، حسین کو پیاسا نہ رہنے دینا۔ اب ولادت کا موقع ہے، مصائب کی جملے پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر کس طرح حسین کو پیاسا رکھا گیا۔ اب اگلے دن سے کیا ہوا؟ اگلے دن سے وہ ہوا کہ اگر یہ شہزادی اور آقا حسین کا مسئلہ نہ ہوتا نا تو میں ذرا سا لائٹ وے میں اور تھوڑا سا جوک کے انداز میں بات کرتا، لیکن توہین ہو جائے گی۔ بس بہت مختصر ایک جملہ کہہ دوں، یہ بھی بہت ناگواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں الیکٹریسٹی کٹوا دیں، جیسے آج کل بہت سے لوگوں نے سولر لگوا لیا ہے نا، وہ بجلی اس کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ بھی بہت میں نے دل پہ جبر کر کے کہا اگلا دن جو آیا تو اب حجرہ فاطمہ میں چراغ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، شام ہوئی، سورج ڈوبا، اندھیرا ہوا، چراغ جلائے جاتے ہیں۔ آج کل لائٹیں ہوتی ہیں، پہلے لائٹیں ہوتی تھی، اس سے پہلے موم بتی اور چراغ، جو چراغ ہوتے تھے ہر گھر میں وہ سارے نکال دیے گئے، ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ اب فاطمہ کی پیشانی سے اتنا نور رات کو ظاہر ہوتا ہے کہ پورا حجرہ اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ چراغوں میں وہ روشنی کیا کہاں؟ جو حجرہ فاطمہ میں اس نور سے نظر آتی ہے جو فاطمہ کی پیشانی پر ہے۔ اب 6 مہینے تک روشنی کی ضرورت نہ رہی اس حجرے کے اندر، اور پھر 2 شعبان کا دن گزرا۔ بھائی اسی پہ بات ختم کرنے والا ہوں، یہ ہر سال میں پڑھتا ہوں، اس سال بھی پڑھوں گا۔ کون سا جملہ؟ یہ ایسا نور نکلا۔ 2 شعبان کا دن گزرا، رات آئی، اہل بیت نے معمول کے مطابق عبادت کی۔ آدھی رات کے بعد شہزادی کونین اٹھی۔ آج ان کے پاس جناب صفیہ بھی تھی، جناب رسول خدا کی پھوپھی، اور جناب ام سلمہ بھی تھی، رسول خدا کی بیوی، اور یہ سب ایک ہی حجرے میں تھے۔ نماز شب پڑھی، عبادت کر رہی ہیں کہ اچانک آسمان سے گھور نازل ہوتی ہے۔ بس بات کو مختصر کرتا ہوں، پردہ گر جاتا ہے، پردہ ہٹتا ہے، آقا حسین فجر کے قریب زمین پہ سجدے کے عالم میں ہیں، اور سجدے میں انگلی آسمان کی جانب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی و اخی اولیاء اللہ واشہد ان امی سیدۃ اہل الجنہ۔ اور اس کے بعد حسین نے سلام کیا۔ اب یہاں پر میں روایت کو یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، حسین دنیا میں آ گئے، حسین کی ولادت ہو گئی، حسین پیدا ہو گئے، حسین ظاہر ہو گئے، مگر یہ خالی حسین نہیں ہے، کیونکہ جب نور زہرہ کم نہیں ہے۔ جب فاطمہ کی ولادت ہوئی تھی تو فاطمہ کی پیشانی سے وہ نور نکلا تھا کہ رات کا وقت تھا، پورا مکہ جگمگا اٹھا، پوری دنیا جگمگا اٹھی۔ مکے میں رہنے والوں نے ملک شام تک کے مکانات اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو لوگ جاگ رہے تھے۔ یہ نور زہرا، اسی لیے لقب ہی زہرا ہے، لیڈی آف لائٹ، نور ہی نور ہے۔ لیکن اب جب 6 مہینے کے دوسرے دن سے پیشانی سے وہ نور ظاہر ہوا کہ پورا حجرہ جگمگا اٹھا، تو سوال آیا نا کہ کیا اس سے پہلے پورا حجرہ نہیں جگمگاتا تھا؟ کہا نہیں، یعنی یہ نور زہرا کے نور سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ تو زہرا نے گھبرا کے کہا بابا یہ کون سا نور ہے کہ جو میرے نور پر بھی غالب آ گیا؟ پچھلے سال حسن میرے شکم میں تھے، حسن کا نور بھی ایسا نہ تھا، آج یہ نور اتنا زیادہ کیوں ہو گیا؟ جو پیغمبر نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ بیٹی تیرا نور اکیلا ہے، حسن کا نور اکیلا ہے، حسین کا نور اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ تمام نور بھی اس دنیا میں آ رہے ہیں جو حسین کی ذریت میں امام بننے والے ہیں۔ یعنی آج آپ خوشی منائیے، آج آپ جشن منائیے، آقا عباس کا جو جشن ہم منا ہی رہے ہیں، لیکن آقا حسین دنیا میں آئے، خالی حسین نہیں آئے، آج زین العابدین بھی دنیا میں آئے، آج باقر بھی دنیا میں آئے، آج جعفر صادق بھی دنیا میں آئے، آج موسی کاظم بھی دنیا میں آئے، آج علی رضا بھی دنیا میں آئے، آج محمد تقی بھی دنیا میں آئے، آج علی النقی بھی دنیا میں آئے، آج حسن عسکری بھی دنیا میں آئے۔ ارے آج ہمارے زمانے کا امام مہدی آخر زمان بھی اس دنیا میں آیا ہے۔ پروردگارہ تجھے ان تمام انوار مقدسہ کا واسطہ جو آقا حسین کے ذریعے اس دنیا میں آئے، ان کا ذریعہ تو حسین بنے ہیں نا، ان سب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں اس وقت اور ایسے دن میں آ کے جمع ہوئے، انہیں سیدہ شباب اہل الجنہ
جنت کے جوانوں کا سردار ہے نا، ہم سب کا وہ سردار بنا کہ دنیا میں بھی وہ ہمارے سردار، آخرت میں بھی وہ ہمارے سردار، اور انہی کی سرداری میں ہم جنت میں داخل ہوں۔ ان صاحبان ایمان کی وہ ساری حاجتیں پوری فرما، تیرا وعدہ ہے نا حسین کے روضے پہ مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہے، ان مومنین اور مومنات کی ہر دعا قبول فرما، غم حسین کے علاوہ انہیں دنیا آخرت کے ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو سید سجاد کا واسطہ شفائے کاملہ عطا فرما، باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ ہماری حاجتیں بھی پوری فرما، اور اہل بیت کا اتنا ہی وفادار اور اطاعت گزار بھی ہمیں بنا۔ خداوندہ یہ ساری خوشیاں پھیکی ہیں اس لیے کہ خوشی منا رہے ہیں، مگر جن کی خوشی منا رہے ہیں ان کا گھر والا یہاں موجود نہیں ہے، ہماری خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔